مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک مرید نے کہا مجھے حضور کو نصیحت کریں. حضرت مجدد الفسانی فرمایا، عرض کیا حضور نصیحت کریں. فرمایا بیٹے ایک ہی نصیحت ہے، نہ کبھی خدا بننا نہ کبھی رسول بننا. انہوں نے کہا کہ خدا رسول تو کوئی بھی نہیں بنتا، یہ کون سوچ سکتا ہے خدا بننے کا یا رسول بننے کا. فرمایا بیٹے نہ سمجھو تو یہی جواب ہوگا، گہرائی میں جاؤ تو بڑے بڑے لوگ خدا بھی بننا چاہتے ہیں، رسول بھی بننا چاہتے ہیں. پوچھا کیا مطلب؟ آپ نے فرمایا میرے بیٹے یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے. یہ شان صرف خدا کی ہے کہ جو چاہے وہی ہو. فعال لما یرید، جو چاہے وہی ہو. کبھی ایسی آرزو نہ رکھنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو، جو میں چاہوں وہی ہو. کبھی آپ کی منشا کے مطابق ہوگا، کبھی منشا کے مطابق نہیں ہوگا. آپ کی مرضی کے مطابق ہو جائے تو شکر کر دینا، آپ کی مرضی کے خلاف ہو جائے تو صبر کر لینا. یہ نہ آرزو کرنا کہ جو میں چاہوں وہی ہو. یہ شان صرف اللہ کی ہے. اور اگر یہ سوچیں گے تو اس کا مطلب ہے خود کو خدا بنانا چاہتے ہیں، معاذ اللہ. اس نے پوچھا تو رسول کیسے بنانے کی بات ہوئی؟ فرمایا یہ شان صرف رسول کی ہے، جو ان سے اختلاف کرے وہ کافر ہے. جو ان کی بات کو رد کرے، بولیے، جو رسول کی بات کو رد کرے وہ کافر ہے. یہ شان صرف ایک ہستی کی ہے روئے زمین کی، اور یہ شان اور نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی پیر کی ہے، نہ کسی مفتی کی ہے. جو رسول کی بات کو رد کرے کافر. اور اگر تم یہ کہو کہ جو تمہاری بات نہ مانے وہ کافر ہے، اس کا مطلب ہے تم خود کو رسول کے منصب پہ بٹھانا چاہتے ہو. لہذا اللہ کا منصب اللہ کے لیے رہنے دیں ہم لوگ، اور رسول کا منصب ہمیں چاہیے کہ رسول ہی کے لیے رہنے دیں. ہم اللہ کے بندے بن کے رہیں، رسول کے غلام بن کے رہیں. مسائل پر رہ گئے اختلاف، مین آؤٹ لائن عقیدے کی بنیادی اساسی دائرے کے اندر رہتے ہوئے صحابہ کرام کے بھی آپس میں علمی اختلاف ہوتے تھے. انہوں نے تو ایک دوسرے کو کافر کبھی نہیں بنایا. نماز حضر میں، بیماری میں، بارش ہو تو جمع کرنی ہے زور اثر کی اور مغرب عشاء کی یا نہیں کرنی. کئی صحابہ مانتے تھے جمع کرنے کو، کئی نہیں مانتے تھے. اس پر مذاہب بنے تو بولیے نکال دیا انہوں نے کسی نے اہل سنت سے یا صحابہ سے. امام اعظم کا ایک مذہب بنا. خود امام اعظم کے اپنے شاگرد کئی مسائل میں امام ابو یوسف اور امام محمد بن حسن شیبانی امام اعظم سے اختلاف کرتے، تو نکال دیں گے حنفیت سے. کئی مسائل پہ اتفاق، کئیوں پر اختلاف. امام ابو یوسف امام مالک کے شاگرد ہیں خود، اور امام مالک سے اختلاف کیا کئی مسائل میں تو انہوں نے نکال دیا انہوں. امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں، اور امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. امام ابو یوسف نہیں، امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں. الگ مذہب بنایا، امام مالک کے طریق پہ نہیں چلے تو کیا نکال دیا جائے ان کو؟ امام احمد بن حنبل امام شافعی کے شاگرد ہیں. اختلاف کیا مذہبی لیا بنا دیا، اتنا اختلاف علمی تھا تو کیا نکال دیا جائے کسی کو؟ اسی طرح چار مذاہب ہو گئے، آپس میں اختلاف ہیں مگر ہم چاروں کو حق مانتے ہیں. یہ ہے کلچر اسلام کا، یہ ہے وسعت اسلام کی. مذاہب چار الگ الگ ہیں، ہم چاروں کو حق مانتے ہیں. ایک رفع یدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، ایک نہیں کر رہا. ایک آمین اونچی کہہ رہا ہے، ایک مذہب کا ہم نہیں کہہ رہے. ایک امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اور قرات کو پڑھ رہا ہے اور ایک نہیں پڑھ رہا، مگر فتویٰ کیا ہے؟ چاروں مذاہب حق پر ہیں. اتنی وسعت دی گئی ہے اسلام کے اندر. یہ تعلیم ہے اصل. اس مزاج کو اپنانا ہوگا. اپنے مسلک اور عقیدے کے اندر علمی تحقیق میں اگر کوئی اختلاف ہے آپس میں تو کیا ہوا؟ بنیادی باتوں پہ کنسنٹریٹ کرتے ہیں. اگر بنیادی چیزیں جو میں بیان کر چکا ہماری ایک ہیں تو علمی اختلافات علماء کی شان ہوتی ہے. آقا نے فرمایا اختلاف امتی رحمتن، میری امت میں علمی اختلاف رحمت ہے. تو صحابہ میں ہوئے، سلف صالحین میں ہوئے، ائمہ فقہ میں ہوئے، ائمہ حدیث میں ہوئے،
امام بخاری نے اعتراضات کیے امام اعظم ابو حنیفہ پر، کس کو برا بھلا کہا جائے؟ بولیے اب مجھے بتائیں کس کو برا بھلا کہا جائے؟ اعتراض کیے امام بخاری نے، علمی اختلاف ہے، ختم ہو گئی بات۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اسی طرح بہت سے ائمہ کے درمیان ائمہ تفسیر کی کتابیں پڑھیں، ائمہ عقیدہ کی کتابیں پڑھیں، ائمہ فضائل و مناقب کی پڑھیں، ہر باب میں آپ کو ہر سطر میں ملے گا کہ فلاں نے یہ کہا مگر فلاں نے یہ کہا۔ اختلاف ہے ہر ایک کے تعبیر پر، تشریح پر، مگر کسی نے 1400-1500 سال میں یہ روش نہیں اپنائی کہ علمی اختلافات پر پکڑ کے اہل سنت سے خارج کر دیں اور اسلام سے خارج کر دیں۔